اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ میرے چچا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی لڑائی جو آپ نے مشرکین سے لڑی، میں اس میں غیر حاضر رہا۔ اگر اللہ نے مجھے مشرکین کے ساتھ لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو ضرور اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے جو میں کروں گا۔ تو جب احد کی لڑائی کا دن آیا، مسلمان بکھر گئے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تیری طرف اس کام سے مغفرت چاہتا ہوں جو ان لوگوں یعنی ان کے ساتھیوں نے کی ہے، اور تیرے سامنے اس کام سے الگ رہنے کی بات ظاہر کرتا ہوں جو ان مشرکوں نے کی ہے۔ پھر آگے بڑھے تو ان کا سامنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو فرمایا، اے سعد بن معاذ، نظر کے رب کی قسم، جنت، یقیناً میں احد پہاڑ کے ادھر سے اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ انہوں نے یعنی نظر نے کیا ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں کی چوٹیں یا نیزے کے گھاؤ یا تیر کے نشان پائے ہیں، اور ہم نے انہیں شہید ہونے کی حالت میں پایا، اور مشرکین نے ان کا مسلح کر کے ان کی شکل و صورت بگاڑ دی تھی، تو انہیں ان کی بہن کے سوا کوئی پہچان نہیں سکا۔ انہوں نے بھی اسے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سمجھتے یا خیال کرتے تھے کہ یہ آیت حضرت نظر اور ان جیسے شخصوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ، مومنوں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے وہ عہد سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا یعنی موت یا شہادت پا گئے، اور کچھ وہ ہیں جو منتظر ہیں آخر آیت تک۔ سورہ احزاب آیت 23۔ بخاری اور مسلم۔ یہ روایت باب مجاہدہ میں گزر چکی ہے۔ فائدہ، یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ انہوں نے بڑے محتاط الفاظوں میں نہایت شجاعت اور بہادری سے لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور کسی قسم کے اجر سے بھی کام نہیں کیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس کی بابت لمبے چوڑے دعوے نہ کرے، بلکہ وقت آنے پر عزم و ارادہ کے مطابق اپنی پوری قوت اور طاقت سے اسے کر گزرے۔ اس کے کارنامے کو اللہ تعالیٰ خود لوگوں پر واضح فرما دیں گے۔ لیکن اگر پہلے ہی دل میں شہرت اور ناموری کی بات آ جائے گی تو وہ عمل ہی بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اخلاص کی جگہ ریاکاری شامل ہو گئی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔